الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا داعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پچھلے کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے منافقین کے حالات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ منافقین میں خباثتوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا، اور ان کا کام ہی خباثت کرنا ہی تھا۔ اپنی طرف سے وہ فل کوشش کیا کرتے تھے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر نفرت بڑھ جائے، مسلمانوں میں یہ جو عقیدت اور محبت ہے یہ ختم ہو جائے۔ اس کے لیے وہ طرح طرح کے کام کیا کرتے تھے۔ انہیں کہا جاتا تھا کہ ایسے مت کیا کرو، یہ زمین میں فساد ہے اور فساد کا بیج آپ بو رہے ہیں۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں،
ہم آپ کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ اصلاح کا کیا مطلب تھا کہ جس طرح ہم سب پہلے رہ رہے تھے ویسے ہی ہم سب رہتے رہیں۔ پہلے کیا تھا؟ نہ کلمہ تھا، نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ حج تھا، نہ زکوٰۃ تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ہم آپ کی اصلاح کرتے ہیں کہ اب بھی کچھ نہ ہو، سادہ مسلمانوں کو ورغلاتے تھے، اور ان کو طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے تھے۔ اور خود وہ اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے کہ ان ان پڑھوں کے سامنے، جن کو کتاب کا علم نہیں ہے، ان کے سامنے کتاب کی بات کو مت بیان کیا کرو۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، تو ان منافقین کے اندر بھی یہی مرض تھا کہ وہ زمین میں فساد کرتے تھے، غلط پروپیگنڈے کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گرمی میں کھجوریں پکی ہوئی ہیں، مسلمانوں کا دار و مدار ان کھجوروں پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، جہاد کے لیے جانا ہے، تم سب کے سب تیار ہو جاؤ۔ صحابہ اکرام نے تیاری شروع کر دی۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، جہاد میں جانے کے لیے۔ اب یہ بدبخت کیا کرتے تھے؟ یہ کہتے تھے تم بے وقوف ہو، نادان ہو، احمق ہو، اتنی سخت گرمی ہے اور تم جہاد کے لیے جا رہے ہو، اللہ کے راستے میں نکل رہے ہو۔ تو اللہ نے جواب دیا، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، کہ بے وقوفو، یہ دنیا کی کیا گرمی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، جہنم کی گرمی اس سے کئی گنا زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔
یہ تو لوگوں کو معمولی نظر آتا ہے نا، جہنم 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 سن سن کے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی معمولی سی گڑھا ہوگا، اس میں آگ ہوگی تھوڑی سی. یہ بات نہیں ہے. جہنم کا گڑھا بہت بڑا ہے. روایات میں آتا ہے کہ جب جہنم کو اللہ نے بنایا تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے حکم فرمایا کہ جا کے دیکھو. جہنم کی آگ کو دیکھا تو بالکل سفید تھی. جب ہم چولہا جلاتے ہیں نا تو شروع میں آگ سفید ہوتی ہے، ہلکے ہلکے رنگ. 1 سال بعد پھر جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ جاؤ جہنم کو دیکھ کر آؤ. جہنم کی آگ سرخ تھی. سال بعد تیسرے سال پھر بھیجا کہ جاؤ جہنم کو دیکھ کر آؤ. تو دیکھا تو آگ کالی سیاہ تھی. یہ 3 سال میں یہ حال تھا. اور جلائی کب تھی یہ کسی کو بھی نہیں پتا. اب کیسی ہوگی؟ اتنے عرصے سے جل رہی ہے. تو یہ جہنم اللہ نے بنائی ہے کافروں کے لیے، اور اس میں کافر ہی جائیں گے. مسلمانوں کو بھی سیر کرائی جائے گی، لیکن اللہ اپنے فضل سے مسلمانوں کو نکال لے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ جہنم کی گرمی اس دنیا کی گرمی سے بہت زیادہ ہے. اور شدید ترین گرمی ہے. روایات میں آتا ہے کہ جب جہنمی کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو پورا جسم منٹ تک نہیں لگے گا، بالکل ہڈیاں باہر ہو جائیں گی. اتنی تیز آگ ہے. تو اللہ رب العزت منافقین کو بتا رہے ہیں کہ جہنم کے اندر جو گرمی ہے نا وہ اس دنیا سے بہت زیادہ ہے. اور وہ دھوکہ دیا کرتے تھے مسلمانوں کو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہمیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ دو، ہمیں بھی دو. کھانے پینے کی اشیاء آتی، یا مسلمان کوئی علاقہ فتح کر کے آتے تو یہ بھی صف میں کھڑے ہوتے، جی ہمیں بھی دو، جی ہم بھی مسلمان ہیں. اور جب مسلمانوں کو شکست ہوتی تھی، اللہ کی طرف سے آزمائش آتی تھی،
تو پھر یہ کہتے ہم نے کہا نہیں تھا ادھر مت جاؤ، آپ گئے نا تو کتنا نقصان ہوا۔ یہ حال تھا منافقین کا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ان سے کہا گیا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت کرو، تو کہنے لگے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو آپ کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا خبردار الا انہم، خبردار جان لو، ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہی لوگ ہیں فساد کرنے والے، لیکن ان کو شعور نہیں ہے کہ ہم فساد مچا رہے ہیں، مسلمانوں کو ورغلا رہے ہیں، اور یہ اس کو اصلاح سمجھتے ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر جب کافر گھستا ہے تو وہ بھی اصلاح کے نام سے آتا ہے کہ ہم آپ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، وہ اصلاح کے لیے نہیں آتا بلکہ وہ فساد کرنے آتا ہے۔ اللہ نے منافق کو پہچاننے کے لیے ایک اور نشانی بتائی، اور کہا کہ جب منافق سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ کما آمن الناس، جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لائے ہیں۔ صحابہ کا کیا ایمان تھا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان میرے اور آپ کے ایمان کی طرح نہیں تھا۔ صحابی رسول کلمہ پڑھتا تو اس کا ایمان بلندیوں کی سطح پہ پہنچ جاتا، پھر اس کو اس ایمان سے کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا۔ اور ہمارا ایمان صبح کو کچھ ہوتا ہے، دن کو کچھ ہوتا ہے، شام کو کچھ ہوتا ہے۔ مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، دنیا میں موجود ہیں، اس بدبخت نے نبوت کا اعلان کر دیا اور پیغام بھیجا مدینے میں تم نبی، ادھر ہم نبی۔ وہ ایک نے کہا تھا نا وہ تمہارا یہ ہمارا، لیکن یہاں تو چل گیا کہ وہ تمہارا یہ ہمارا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، ہم تیری بات کو سنتے ہی نہیں۔ اس نے ایک صحابی کو پکڑ لیا، اس کو لایا، اس پہ ظلم کیا، تشدد کیا، جو اس سے ہو سکا کیا۔ اس نے کہا کہ تو گواہی دیتا ہے
کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ اس نے کہا لا اسمع ولا ابصر، نہ میں تیری آواز سنتا ہوں اور نہ ہی میں تجھے دیکھتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں واقعی وہ اللہ کے رسول ہیں اور سچے نبی ہیں۔ اس نے کہا اس کا ایک بازو کاٹ دو صحابی کا۔ پھر کہا کہ مجھے اللہ کا نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، مجھے آواز ہی نہیں آتی، میں کفر سنتا ہی نہیں۔ اور آج ہمارا مسلمان کہتا ہے اور جی دیکھو نا یہودی کتنے اچھے لوگ ہیں، سارا نظام ان کا اچھا ہے، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں کفر سنتا ہی نہیں، اور ہم مزے سے بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل مانتا ہوں۔ کہا اس کا جو ہے ایک ٹانگ اس کی کاٹ دو، پاؤں کاٹ دو اس کا۔ اب وہ سمجھ رہا ہے میں جتنا اس پہ کو دباؤں گا کسی وقت تو کہے گا۔ دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کاٹ دیے اس نے، لیکن انہوں نے کہا کہ تیری بات کو میں نہیں سنتا۔ وہ یہ جملے کہتا جاتا تھا اور صحابی رسول اس کی بات کا رد بھی کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کرتا، اور وہ گوشت کاٹ کاٹ کے پھینکتا جاتا تھا۔ پورے جسم سے گوشت کو اس نے نکال دیا، کاٹ دیا، لیکن اس کی بات کی اس نے تصدیق نہیں کی۔ یہ تھا صحابہ کا ایمان کہ جس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا تو یہ بات تو تصور میں بھی نہیں آتی تھی ان کی کہ ہم نے کوئی کفر یا جملہ کہنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ایمان لے کر آؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم ایمان لے کر آئے جیسے بے وقوف ایمان لاتے ہیں، آمن السفہاء، جیسے بے وقوف ایمان لاتے ہیں۔ یہ تو بے وقوف ہیں، نہ ان کو باپ کا پتہ نہ ان کو رشتہ دار کا پتہ، بس ایک کلمہ پڑھ لیا ادھر ہی ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الا انہم هم السفہاء، یہ بے وقوف نہیں ہیں، بے وقوف تم ہو، ولکن لا یعلمون، تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے منافقین کی جانچ پڑتال کے لیے کہا کہ تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ تو منافق اگل پڑا کہ ہم ایسے ایمان نہیں لاتے، ہم ان کو نہیں مانتے اور ہم ان کے قریب نہیں جاتے۔ اس وقت تو اللہ رب العزت نے منافق کو سامنے کر کے دکھا دیا صحابہ کا نام لے کر۔
آج بھی کسی نے منافق کو پہچاننا ہو نا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، بڑا آسان کام ہے۔ بہت آسان کام ہے، اس کے سامنے کسی بھی عالم کی تعریف کر دو، اتنی حجتیں نکالے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ علماء پاک صاف ہیں، جنت سے آئے ہیں، یہ بات نہیں ہے، وہ بھی انسان ہیں، کمی کوتاہی ہوتی ہے، انسان سے ہوتی ہے، لیکن جس کے دل میں نفاق ہوگا نا، اس کے سامنے آپ کسی بھی عالم کی تعریف کر دیں، وہ بڑک اٹھے گا، یہ مفت کی روٹیاں کھانے والے ہیں، چندے کھانے والے ہیں، یہ کرنے والے ہیں، وہ کرنے والے ہیں۔ وہ ہمارا ایک ساتھی تھا، اس نے ایک شخص کے سامنے اسی طرح بات کر دی ایک عالم کے بارے میں، تو اس نے کہا یہ تو سارے پیسے ہضم کر گیا ہے۔ اب آگے سے وہ بھی پورا تھا، اس نے کہا جی صاحب آپ نے کتنے دیے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے تو کچھ نہیں دیے ہیں۔ پھر کہتے ہیں تمہیں کیا تکلیف ہے، تم کیوں شور ڈال رہے ہو، جنہوں نے دیے وہ پوچھیں۔ کہتے نہیں میں لوگوں کا خیر خواہ ہوں۔ اس نے کہا تو خیر خواہ نہیں ہے، تو منافق ہے۔ تو آپ نے دیکھنا ہو کہ علاقے میں کون منافق ہے مشہور، تو علاقے کے مشہور شخصیت کا نام لے لو، خوب گالیاں دے گا اس کو۔ اب اس کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ میں کس کو گالیاں دے رہا ہوں۔ اور جتنا بڑا منافق آپ نے دیکھنا ہو اتنے بڑے عالم کا نام لے لو، دیکھو کیسے اچھلتا ہے، کودتا ہے۔ آج بھی منافق کو پہچاننا آسان ہے۔ تو میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے منافقین کے حالات کو بیان کر دیا ہے، اور ہم اپنے اندر دیکھیں کہ یہ جو باتیں ہیں یہ ہمارے اندر تو موجود نہیں، ہم کہیں اس لپیٹ میں تو نہیں آ رہے۔ اور اللہ رب العزت نے واضح کر دیا ہے کہ اس دور میں بھی جو سچے تھے، سچے لوگ تھے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے اعلان کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان کا اجر پکا ہے۔ جب اللہ اجر دینے پہ آئے تو ہم چاہے 1400 سال بعد جو مرضی کہیں ان کو، ہمارے کہنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے ایک بات کہی تھی آپ نے ایک مرید کے لیے۔ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے ایک موقع پہ ایک بات کہی، کسی نے پوچھا جی یہ وہابی جو ہیں دیوبندی، ان کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو آج تم سب کے سب کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوتے اور اس سے مانگ رہے ہوتے، کسی قبر پہ بیٹھ کے سجدے کر رہے ہوتے۔ اللہ نے ان لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا کہ کہیں غلط کام نہ کرو۔ اس نے تو اور انداز سے کہا، تو دوسرا جو اس کا مرید تھا اس نے اعلان کر دیا یہ بھی وہابی ہو گیا۔ تو اس نے کہا تھا
پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے اس کو جواب میں ایک لفظ کہا، اگر چاند کی طرف دیکھ کر بھونکتا ہے تو اس کا تھوک چاند پہ نہیں پڑتا بلکہ اس کے اپنے منہ پہ پڑتا ہے۔ اگر تو گولڈن شریف کی طرف دیکھ کے بھونکتا ہے تو بھونکتا رہے، تھوک تیرے منہ پہ پڑے گا۔ تو میں بھی کہتا ہوں جو صحابہ کی طرف دیکھ کے نا یوں یوں کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سوچ لے کہ ان کو تو فرق نہیں پڑتا، تو کہیں دور جا گرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کو وہ مقام دیا جو آج تک کسی کو نہیں مل سکا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔